بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تل کی فصل سے بھرپور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کی ضرورت، اہمیت، کراپ سپلیمنٹس، غذائی اجزاء کون سے کس وقت فصل کو ڈالے جائیں تو آپ تل کی فصل سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ تل کی فصل کو چند سال پہلے تک ایک باقاعدہ فصل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تھوڑا بہت ہل چلا کر بیج کا چھٹا دے کر اللہ کے سہارے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کھادیں وغیرہ کو بہت زیادہ نہیں ڈالی جاتی تھی، جس کی وجہ سے تل کی فصل سے 6-7 من سے زیادہ پیداوار نہیں آتی تھی۔ تل کی فصل کی زیادہ پیداوار نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ تل کی فصل کو کھاد خوراک کا بیلنس نہ ملنا ہے۔ کھاد خوراک کی کمی ہی ہے سب سے بڑی وجہ، جس کی وجہ سے تل کی اوسط پیداوار زیادہ نہیں آتی ہے۔ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی فصلیں وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں وہ تمام اپنے خوراکی اجزاء جو مختلف قسم کے ہوتے ہیں زمین سے حاصل کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہی فصلوں کا وجود بنتا ہے، بڑھتی ہیں اور ہمیں پھل پھول دیتی ہیں۔ اگر فصلوں کو ان کی ضرورت کے مطابق زمینی زرخیزی کی ساخت کی مناسبت سے بیلنس کھاد خوراک دی جائے گی تو ہی ہم ان سے زیادہ اور ٹارگٹ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تل کی فصل کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ یہ فصل زمین کی طاقت کو نچوڑ لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تل کی فصل کو باقی فصلوں کی نسبت زیادہ کھاد خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہاں ایک الٹا تصور ہے کہ تل کی فصل کو کم کھاد دے دیں، تھوڑا بہت ہل چلا دیں تو یہ فصل ہو جاتی ہے۔ یہ فصل ہو تو جاتی ہے مگر اس کی پیداوار نہیں آتی ہے، پیداوار 6-7 من ہی آتی ہے اگر آپ اس پر توجہ نہ دیں تو۔ اب چونکہ باقی روایتی فصلوں کے اندر دن بدن منافع کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے تل کی فصل ایک تو کم دورانیہ کی فصل ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت اچھا ملتا ہے۔ اس وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے تل کی فصل ایک باقاعدہ فصل کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ہمارے کسان حضرات اس کوشش میں ہیں کہ تل کی فصل کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کر کے اس سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اگر آپ تل کی فصل کو ایک باقاعدہ فصل سمجھ کر اس کی کھاد خوراک اور دیگر ضروریات زمین کی ساخت کی مناسبت سے اور فصل کی مناسبت سے پورا کرتے ہیں تو آپ یقیناً تل کی فصل سے 25 من فی ایکڑ سے زیادہ ایوریج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مختلف تل کے کامیاب کاشتکاروں کی تجربات اور تل کی فصل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کھاد پلان ترتیب دیا ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا کر تل کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ تل کی فصل کاشت کر رہے ہیں تو تل کے بیج کو سیڈ ٹریٹمنٹ ضرور کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ تل کا جو بیج ہے وہ اگاؤ زیادہ سے زیادہ کرے گا اور تل کی فصل پر بیماریوں کا حملہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کھیت کے اندر تل کی مطلوبہ پودوں کی تعداد کو یقینی بنائیں۔ آپ 1.5 سے 2 کلو تک بیج استعمال کریں۔ آپ زمین کی تیاری کے وقت 1 بوری ڈی اے پی کی اور آدھی بوری پوٹاش کی SOP کی ڈالیں اور 3 کلو بوران ضرور ڈالیں، اور اس کے بعد پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا کھاد کی اور اس کے ساتھ 2 کلو سلفر ضرور ڈالیں۔ دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا کی اور 2 کلو گرام سلفر ضرور ڈالیں۔ تیسرے پانی کے ساتھ آپ 2 سے 3 کلو گرام سلفر ضرور ڈالیں۔
اور اس کے علاوہ آپ جب فصل کو پہلا پانی لگا رہے ہیں تو آپ اس کے بعد وقت آنے پر فصل کے اوپر NPK کا سپرے ضرور کریں. اس سے فصل جو ہے تندرست ہو جائے گی، فصل کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور پھول فصل کے اوپر زیادہ سے زیادہ آئیں گے. اگر آپ زمین کی تیاری کے وقت یہ کھادیں نہیں ڈال سکی ہیں تو پھر پہلے پانی کے ساتھ نائٹروفاس کھاد کی 1 بوری اور آدھی بوری یوریا کی اور 2 کلو گرام سلفر ضرور ڈالے. اور پھر دوسرے پانی کے ساتھ 1 بوری نائٹروفاس کی اور 2 کلو گرام سلفر ضرور ڈالے. اور پھر تیسرے پانی کے ساتھ 3 کلو گرام سلفر اور آدھی بوری یوریا کی ڈالے. تل کی فصل جب ڈوڈیوں پر آ جائے تو 12.5 کلو پانی میں حل ہونے والی پوٹاش ضرور فلڈ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دانے کے اوپر چمک آتی ہے، دوسرا دانہ وزنی ہوتا ہے. اور پوٹاش کا یہ کام ہے کہ جو پودے کے تنے، پتوں، جڑوں کے اندر، زمین کے اندر خوراک موجود ہوتی ہے اس کو کھینچ کر بیج کے اندر منتقل کرتی ہے، جس سے یقینی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تل کی فصل کمزور نظر آ رہی ہے تو آپ تل کی فصل کے اوپر امائنو ایسڈ کا، کراپ سپلیمنٹ کا بھی سپرے کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کی پیداوار میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا. تو اگر آپ زمین کی تیاری کے وقت بوران نہیں ڈال سکی ہیں تو پھر جب فصل پھولوں پر آئے آپ بوران کا سپرے ضرور کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بوران ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھول جو ہوتے ہیں وہ پھل بنانے کی طرف جاتے ہیں. سیکس کا عمل جو نر اور پادا پولن کا ملاپ ہوتا ہے وہ بوران کی وجہ سے ہوتا ہے، جو پھولوں کا 50% کیرا ہو جاتا ہے. اگر آپ بوران استعمال کریں گے تو وہ کیرا نہیں ہوگا. سلفر تیل دار جتنی بھی اجناس ہم کاشت کرتے ہیں ان کا تیل بڑھانے کے لیے، وزن بڑھانے کے لیے، پیداوار بڑھانے کے لیے سلفر کا استعمال ضروری ہوتا ہے. تل کی فصل کو کم از کم 8 سے 10 کلو گرام سلفر ڈالنا ضروری ہے. اگر آپ زمین کی تیاری کے وقت سلفر ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر سلفر بینٹونائٹ 8 سے 10 کلو گرام زمین کی تیاری کے وقت ہی ڈال دیں. سلفر ڈالنے سے ایک تو پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا جو فنگس کی بیماریاں آتی ہیں پودوں کے اندر ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے. اور سلفر سے زمین کی pH جس کو زمین کا بخار کہتے ہیں وہ بھی کم ہوتا ہے، جس سے زیادہ کھادیں ایکٹیو ہو کر فصل کو ملتی ہیں. اور تل کی فصل کے اوپر فنگس کی بیماری بہت زیادہ آتی ہے اور شروع سٹارٹ کے اندر ہی تل کی فصل کے اوپر کیڑے بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں. جب تل کی فصل اگاؤ کر کے 15-20 دن کی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر کیڑے مار زہر لیمڈا سائی ہیلوتھرین کے ساتھ مینکوزیب فنگس والی دوائی مکس کر کے سپرے کر دیں. یہ بہت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت پودے چھوٹے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ دوسرا یا تیسرا پانی لگاتے ہیں تو 800 گرام تھائیوفینیڈ میتھائل پانی کے ساتھ فلڈ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو تل کی فصل کے پودے مرجھا جاتے ہیں یا جن پر فنگس کی بیماری آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی. تو کسان بھائیو، اگر آپ ہماری دی گئی تجاویز کھاد پلان پر عمل کر کے تل کی فصل کو پایا تکمیل تک پہنچا لیتے ہیں تو آپ یقیناً 25 من سے زیادہ پیداوار حاصل کریں گے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.